محرم کا جو پہلا مہینہ ہے وہ مہینہ جو ہے اس میں ایسے ایسے یعنی کامیں دیکھنے میں، بدعاتی کامیں دیکھنے میں آتی ہے کہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ آج ہمارے مسلمان معاشرے میں مسلمانوں کی مطلب کتنی جو ہے اس حد تک ان لوگوں کی جو ہے سوچ، یعنی ان لوگوں کی وہ لوگ کی جو ہے ایک یعنی یعنی عقیدہ گزر چکا ہے کہ یعنی مسلمان لوگ کیا کرتے محرم میں، کانچ کو جو ہے پیس کر جو ہے اس کے اوپر ایک کاغذ میں رکھ کے وہ کانچ پر کچھ الفاظ پڑھے جاتے، کچھ کلمات اس پر پڑھے جاتے، جیسا کہ درود جو وہ خود ہی گڑھ لیے درود کو، وہ درود جو اپنا گڑھا ہوا جو ہے اس کے اوپر پڑھ کے وہ کانچ پر پھونک کے پھر وہ کانچ کو جو ہے کھانے لگتے۔ اللہ اکبر! کیا یہ ہمارا اسلام اس طریقے سے اپنے کو اجازت دیتا کہ اتنی تکلیف بندہ اٹھائے؟ یہ کانچ کو کھا کر وہ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ کانچ اگر ہم پہلے مہینے میں اسلام کے کھائیں گے، یعنی شروعات کے مہینے میں اگر ہم کھائیں گے تو پورے سال تک جو ہے نہ ہم کو کوئی بیماری آئیں گی، نہ ہم کو کوئی برے حادثوں سے گزرنا پڑے گا۔ ایسے عقیدے رکھتے ہوئے وہ کانچ کو کھانے کی کوشش کرتے۔ اللہ اکبر! ایک ایسا شیطانی عمل ہے یا پھر جو ہے بدعت ہے، یہ کیسا وہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس چیز کو جو ہے انجام دیتے محرم کے مہینے میں۔ اور پھر بعض لوگ محرم کو جو ہے غم کا مہینہ سمجھتے ہوئے جو ہے اس وقت میں جو ہے اگر کسی کی شادی بھی ہو گئی تو دلہن کو گھر سے جو ہے میکے بھیجا دیا جاتا کہ 10 محرم تک جو ہے وہ گھر میں نہیں قدم رکھنا۔ اللہ اکبر! یہ سب باتیں جو مسلمانوں کے آج گھروں میں پائی جا رہی یا اس عقیدے پر عمل کیا جا رہا، وہ تمام باتیں شرک اور بدعت ہے، نہ جو قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت ہے، نہ ہم کو کوئی اس کی دلیل نہ قرآن سے ملتی نہ حدیث سے ملتی۔ اسی طریقے سے سفر کے مہینے میں بھی جو ہے نہ شادی ہوتی نہ تجارت کیا جاتا، سوچتے بھی نہیں لوگ کہ یہ مہینہ گزر جانے کے بعد ہم باقی کے دوسرے یعنی باقی کے سال کے 10 مہینے اچھے، ان 10 مہینوں میں ہم اپنا کاروبار طے کر لیں گے، اپنا کاروبار شروع کریں گے، ایسا وہ لوگوں کے جو ہے سوچ ہوتی۔ تو آئیے آج کا میرا عنوان ہے ماہ سفر کی حقیقت اور بدشگونی۔ لیکن سب سے پہلے یہ ہمیں جاننے کی بہت زیادہ کوشش یعنی فکر یعنی ہمیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کوئی گھڑی، کوئی سال یا کوئی مہینہ یا دن یا رات نحوست والی ہے جو ہم قرار دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے، ہم نے رات اور دن کو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو محض صرف اپنی نشانی یعنی اپنی قدرت کی نشانی بندوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی جو ہے نشانیاں بنائے ہیں تاکہ ہم رات کو سکون حاصل کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے رات کو بے نور کر دیا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو غائب کر دیا، سورج اس وقت غائب ہو جاتا ہے، تارے نکل آتے ہیں، چاند نکل آتا ہے رات کے وقت، جیسا کہ وہ روشنی بھی ہوتی ہے اگر تو ہمارے جو ہے یعنی دنیاوی زمین پر اتنی روشنی نہیں گرتی جتنا سورج کی روشنی گر پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رات جو ہے انسان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اگر ہم کو سورج ہی رہتا رات دن تو ہم سورج کی روشنی میں نیند سکون کی اتنی نہیں لے سکتے تھے جتنا ہم رات کے وقت چاند اور ستاروں کی روشنی سے لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم
اپنے ہی کمرے میں یعنی لائٹ جو ہے کھول کر سوئیں گے تو ہم کو نیند نہیں آئے گی. تو ہم کو جب تک لائٹ نہ بند کر دے ہمیں جو ہے نیند سکون کی نہیں آتی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی رات کے اندھیرے کو یعنی چاند کو اور ستاروں کو بے نور کر دیا تاکہ اس میں ہم سکون حاصل کر سکے. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے دن کو نشانی روشن بنایا، یعنی تاکہ ہم اس کے اندر اپنے رب کا فضل تلاش کر سکے. یعنی صبح اٹھے پھر رات تمام ہم نیند سو کر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے. نیند میں سے اٹھنے کے بعد پھر صبح اٹھنے کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے، اپنے یعنی تجارتوں میں مشغول ہو جائے، اپنی دنیاوی کاموں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مشغول ہو جائے. تو یہ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ نے دن اور رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں یعنی قرار دیا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر رات اور دن بذات خود منحوس یا نحوست نہیں ہوتے، یہ انسان کے اپنے اعمال ہے. جو انسان جو اعمال کرتا ہے اپنی سوچ کے بنا پر، اپنے عقیدے کے بنا پر، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو اجر یعنی اس کو برائی یا بھلائی پہنچاتا ہے. جیسا کہ ایک انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نساء میں فرماتا ہے آیت نمبر 79 ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك. تم جو، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، تم کو جو کوئی بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ سبحانہ کی طرف سے ہے، اور جو تم کو بھی برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے. یعنی جو کچھ بھی ہم اپنے نفس کے اوپر جو ہے نیکی کا بار ڈالیں گے یا پھر اپنے عقیدے کے مطابق گناہ کا بار ڈالیں گے تو ہمارے نفس کی طرف سے وہ برائی پہنچتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث 7505. اللہ سبحانہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے. یعنی ہم جیسے بھی اپنے گمان رکھتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق، اللہ تعالیٰ اسی انداز سے ہم کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے. اگر ہماری گمان، ہماری سوچ اچھی ہو، بہتر ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرماتا. اگر ہماری سوچ ڈر کی ہو، ایک بدشگونی کی ہو، بدفعالی کی ہو، تو اس حساب سے ہی ہمارے کام انجام ہوتے ہیں. اور سورہ شورا میں سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کے بدلہ ہے، اور وہ اللہ بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. یعنی جو کچھ بھی ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے نفس پر ڈالتے ہیں اسی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے کرتوتوں کا ہے وہ. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے کئی ایسے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ خود ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا معلوم، یہ سفر کا مہینہ جب آتا ہے تو سب سے پہلے مسلمان خود اس مہینے کو ڈکلیئر کر چکا ہوتا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اور پھر خود ساختہ راستے بھی نکال لیتا، اس کو سولوشنز بھی نکال لیتا کہ اس میں جو ہے ہم کو کیا کیا کام انجام دینے ہیں. ہم آگے سنیں گے انشاءاللہ کہ سفر کے مہینے میں ایک مسلمان جو ہے کیا کیا ایسے بدفعلی یعنی یا پھر شرک یعنی بدعات کام کرنے لگتا ہے تاکہ وہ اس اپنے ہی گمان سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرے. خود ہی سفر کو غلط سمجھتا ہے، پھر خود ہی اس کے جو ہے خود ساختے راستے نکال لیتا ہے. جیسا کہ صدقہ دینا، یعنی جب 13 تیزی کا مہینہ یعنی 13 تیزی کا یعنی وقت آتا ہے، یعنی سفر کی 13 تاریخ کو وہ یوں سمجھتا ہے کہ 13 تیزی کا دن ہے، تو رات میں کیا کرتا ہے وہ بندہ صدقہ، یعنی رات میں سوتے وقت اپنے تکیے کے نیچے کچھ پیسے اور پھر کچھ بھلاویں، مرچی، لیمو وغیرہ وغیرہ جو بھی اس کو سمجھ میں آیا، یعنی جو بھی اس کو علم ہوا ہے اس نحوست کے بارے میں، اپنے خاندان والوں سے، اپنے عزیز و قریب سے، اپنے جو ہے بڑوں سے، تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ 13 تاریخ کی رات کو تکیے کے نیچے رکھ کر
جو ہے پھر صبح میں اس کو تیرا تیزی کا یعنی عمل جو بھی ہوتا ہے وہ خیرات کرنے لگتا ہے. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمام بلایاں جو آج رات نازل ہوئی تھی، یعنی آج اس مہینے میں جو نازل ہونے والی تھی، وہ تمام بلایاں اس صدقے کے ذریعے سے دور ہو گئے. تو مہینوں کو برا بھلا کہنا یا دنوں کو برا بھلا کہنا بہت ہی بڑی غلط بات ہے جو بدعت کہلاتی ہے. بدعت کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں. یعنی ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے. یعنی زمانہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے دن رات مہینے سال ہفتے، یہ تمام جو ہے بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی یعنی تقدیریں یا چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے زمانہ کہلاتا. یہ تمام وقت جو ہے اللہ کا زمانہ کہلاتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم یعنی آدم کی اولاد زمانے کو گالی دے کر، یعنی گالی دینا یعنی کوئی مہینے کو برا بھلا کہہ دینا، یعنی یہ مہینہ برا ہے، یہ مہینہ جو ہے صحیح نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے اچھے کاموں کے لیے، ایسا کہنا جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، یعنی تکلیف دیتا ہے. حالانکہ زمانہ میں ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانہ میں ہوں، کیونکہ یہ زمانے کا بنانے والا میں ہی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی رات اور دن کا الٹ پلٹ کرتا ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس میں زمانے یعنی مہینے میں کوئی چیز بھی ایسی خود سے یعنی خود بذات خود ایسی نہیں کہ اس میں کوئی بھلائی ہو یا پھر برائی ہو یا شر ہو یا خیر ہو. یہ ہمارے اعمال کی طرف سے ہمیں شر اور خیر پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے. پھر اس کے بعد اسلامک مہینہ جو ہے چاند سے چلتا ہے، جیسا کہ چاند کی تاریخ یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں فرماتا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. لوگ آپ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے. سبحان اللہ. یعنی پہلے جب ہمارے زمانے میں جو ہے وہ پرانے زمانے میں دور جاہلیت میں جو ہے گھڑی یا ایسا چیز نہیں ہوتی تھی کہ وہ وقتوں کا شمار کر سکے، تو وہ چاند کے حساب سے جو ہے وقت کا شمار کرتے تھے. جیسے ہی چاند کی پہلی تاریخ آتی تو پھر 14 یا 15 تاریخ تک چاند کی تاریخ جاتی تو چاند جو ہے بڑھنے لگتا. پھر جیسے ہی 15 تاریخ آ جاتی تو چاند پورا مکمل ہو جاتا، پورا راؤنڈ ہو جاتا. پھر جب 15 تاریخ سے پھر 29ویں تاریخ یا پھر 30واں تاریخ تک جو ہے چاند پھر جو ہے گھٹتے گھٹتے پورا جو ہے باریک بن جاتا. اس طرح سے جو ہے وہ لوگ اس دور میں چاند کے حساب سے اپنے وقتوں کا شمار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں یہ پھر فرما چکا ہے کہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے، یعنی کون سے مہینہ آنے والا ہے، اس کے بعد کون سا مہینہ ہے یہ جو ہے وہ لوگ شمار کر سکے اور حج کے دنوں کو شمار کر سکے، حج کا مہینہ کون سا ہے، ان تمام مہینوں کو شمار کر سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. پھر جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہتا ہے، یہ طریقہ رہتا ہے کہ چاند کی تاریخ کے حساب سے ہر جو ہے کام طے کرتے. جیسا کہ چاند کی 13 تاریخ کو کوئی کام نہیں ہونا، چاند کی جو ہے 9 تاریخ کو نہیں ہونا، یعنی جو بھی وہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے اس مطابق چاند کی تاریخوں کو غلط قرار دیتے. حالانکہ جب چاند کی تاریخ 25 ہو، 26 ہو، 12 ہو یا پھر 24 ہو، ایسے تاریخوں کو وہ بہترین سمجھتے اور اچھا سمجھ کے خیر سمجھ کے جو ہے اپنے کاموں کو انجام دیتے. یعنی چاند خود اپنی جو ہے بذات خود جو ہے نہ بھلائی لاتا ہے نہ برائی لاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لپیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا. اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، وہ بس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں
جب تک وہ دنیا قائم ہے. جب دنیا ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ خود اس کو لپیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا. تو اس حدیث سے ہم کو یہ پتا چلتا کہ نہ کوئی چاند میں کوئی ایسی تاثیر ہے کہ کوئی تاریخ سے اس کی ہم کو جو ہے خیر لا سکے یا پھر شر لا سکے. ہم کوئی بھی تاریخ میں چاند کی جو ہے کوئی بھی دنوں میں، کوئی بھی ہفتے میں، کوئی بھی مہینوں میں ہم اپنے کام کو، اچھے کام کو انجام دے سکتے. اور پھر ایسے بھی جو ہے سننے میں آتا ہے کہ ہم کو سال کے 365 دنوں میں ہر مقام پر، ہر علاقے میں الگ الگ طریقے کے جو ہے کھانے تقسیم کیے جاتے، سبزیاں بنا کر تقسیم کی جاتی، کہ وہ یہ سوچتے کہ بالخصوص سفر کے مہینے میں کہ پورا سال تک جو ہے ہمارا سال جو ہے خوشیوں سے رہے گا، ہمارے بلائیں پورے ٹل جائیں گی. ایسے وہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، الگ الگ رسومات ہوتے ہیں. لیکن مشہور یہ ہے کہ 13 تاریخ یعنی 13 تیزی کا جو عمل ہے وہ بہت ہی بدعت اور شرک تک لے جاتا ہے. اور جو ہے ہمارے مسلمانوں میں یا غیر مسلمانوں کا بھی جو عقیدہ ہے کہ اماوس اور پورنیما، یعنی اماوس یعنی چاند کا چھپنا، اور پورنیما جو چاند کا پورا ہونا. تو چاند کے تعلق سے بدشگن یا بدفالیاں لیتے ہیں کہ اماوس کو یہ کام نہیں کرنا ہے، آج اماوس ہے ایسا ہوگا. جیسا کہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہوتا ہے، ویسے کمزور ایمان والوں مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہوتا ہے. تو اللہ چاند اور سورج کو وقتوں کو معلوم کرنے اور نماز کے وقت کو معلوم کرنے، یا پھر زکوٰۃ کا حساب، یعنی جیسا ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو زکوٰۃ کا حساب، اور پھر یعنی 365 دن جب جس صاحب استطاعت پر جو ہے جب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ 1 سال نکلنے پر زکوٰۃ دینا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے چاند اور سورج کے وقتوں کو معلوم کرنے کے لیے چاند کو گھٹاتا ہے اور بڑھاتا ہے تاکہ مہینوں کا شمار کر سکے، اور جو ہے حج کا موسم شمار کر سکے، معلوم کر سکے، اور زکوٰۃ ادا کر سکے. اور پھر سورج کو جو ہے 5 وقتوں کے نماز کا اوقات کا حساب لگانے کے لیے سورج کا جو ہے ڈھلنا، نکلنا، اس کا غروب ہونا، اور اس کی سورج کی روشنی یعنی اس کی دھوپ میں سایہ کم ہونا، تو ہم جو ہے ایک ایک نماز کا شمار کرتے ہیں. اگر ہم کو گھڑی نہ بھی دکھے تو ہم سورج کو دیکھتے ہوئے جو ہے اپنی نمازوں کا وقتوں کا شمار کر کے ہم نماز ادا کر سکتے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہے. تو کن کے لیے ہے وہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا؟ جو اس میں عبادتیں کرتے ہیں، نہ یعنی اس میں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تمام وغیرہ وغیرہ جو عبادتیں کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے تمام یعنی سردار جو ہے رمضان کا مہینہ جو ہے تمام دوسرے مہینوں کا سردار اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ برکتوں والا ہے. یہ الگ بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ فرمایا کیونکہ اس میں عبادتیں ہوتی ہے صرف ان کے لیے جو عبادت گزار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، مومن ہو. نہ کہ وہ برکتوں والا مہینہ اگر ہے بھی تو صرف اس کے لیے نہیں جو شراب خور ہو، جو ہے برائی کرتا ہو، جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزے نہیں رکھتا، اس کے لیے برکتیں اس میں شمار نہیں کی جاتی. ویسے ہی جمعے کا دن بھی بہت زیادہ فضیلت والا ہے، جس میں ہم کئی احادیث سے ہم آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے مسلمان کے لیے عید کا دن ہے. یعنی ہر دن ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ہفتے کے تمام 7 دن بہترین ہے، نہ اس میں کوئی منحوست ہے، نہ اس میں کوئی بدشگنی ہے. صرف جو ہے اس میں جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے خاص طور سے حدیث سے یہ بات آ رہی کہ جمعہ کے دن جو ہے دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے اس کے اندر، سورج کے غروب ہونے تک، عصر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک. تو یہ بات اسپیشلی بتائی گئی حدیثوں کے مطابق. پھر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ
کب سے 12 یہ مہینے جو لگایا ہے، کب سے؟ اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین اس نے پیدا کیا. سبحان اللہ. جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، تب سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 فرما دیا، 12 شمار کیا ہے. اور ان میں سے 4 جو ہے ادب والے مہینے ہیں. یہی درست دین ہے. تم ان مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. یعنی جو 4 مہینے ہیں وہ کون سے ہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اب سفر کا منحوس کیوں کہا جاتا، یا پھر اس میں بلائیں کیوں اترتی ہیں کہا جاتا؟ آئیے ہم اس پر غور فکر کریں گے. ہوتا یوں تھا کہ مشرکان مکہ یا اہل عرب اس زمانے کے لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اکثر لوٹ مار کر کے اپنی ضرورتوں اور روٹی روزی کا انتظام کرتے اور گزارا کرتے. جیسا کہ کوئی حافلوں کو لوٹ لیا یا پھر آنے جانے والوں کو لوٹ لیا. اب یہ ہوتا تھا کہ 3 حرمت والے مہینے ایک ساتھ آ جاتے تھے. کون سے وہ؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اس کے تعلق سے ابن کثیر رضی اللہ عنہ رحم اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے 3 حرمت والے مہینے اس لیے بنایا، یعنی ذی الحجہ کو بیچ میں رکھا. یعنی 4 حرمت والے مہینے ہیں، لیکن لگاتار جو آتے ہیں وہ 3 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اور پھر بیچ میں جو ہے آگے جا کے رجب کا مہینہ محترم ہے. تو 3 مہینے جو لگاتار آتے ہیں، اس میں جو ہے یعنی ابن کثیر رحم اللہ علیہ کی یہ جو ہے قول ہے کہ ذی الحجہ کو بیچ میں اس لیے رکھا گیا تاکہ لوگ ذی القعدہ میں سفر کے لیے، حج کے سفر کے لیے نکلے. پھر دوسرا مہینہ جو یعنی ادب کا ہے وہ ذی الحجہ، جس میں ذی الحجہ میں لوگ آرام سے حج کر سکے. اور پھر تیسرا ادب والا مہینہ جو محرم کا ہے، یا پھر یعنی محرم تک، پھر حج کرنے کے بعد محرم تک اپنے گھروں کو واپس پہنچ جائے. یعنی ذی القعدہ میں گھروں سے سفر کے لیے، حج کے لیے نکلے، ذی الحجہ میں سفر کرے، پھر تیسرا مہینہ محرم تک اپنے گھروں کو حج کر کے واپس پلٹ جائے. اور پھر چوتھا مہینہ جو رجب کا ہے، کیوں بیچ میں محترم رکھا گیا؟ تاکہ لوگ عمرہ اس میں کر سکے. اب یہاں 3 مہینے جو لوٹ مار سے بچ گئے تھے، یعنی جو مشرکان مکہ کے لوگ تھے، وہ 3 مہینے کو جو ہے محترم مانتے تھے. اور یعنی اس میں جو ہے لوٹ مار کرنا، اپنے آپ پر ظلم کرنا، لوگوں پر ظلم کرنا، ڈاکے ڈالنا، تمام چیزوں سے وہ رک جایا کرتے تھے. اب چوتھا مہینہ کیا آتا تھا؟ محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا تھا. تو جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا، تو یعنی وہ 3 مہینے میں ان لوگوں کا جو ہے انکم کا ذریعہ، اور جو ہے جنگوں سے بھی رک جایا کرتے تھے، وہ انکم کا ذریعہ رک جاتا تھا ان کا. اب جیسے ہی 3 مہینے ختم اور سفر شروع ہو جاتا تو لوٹ مار شروع کر دیتے. اس کے علاوہ قتل و غارت گیری بھی شروع ہو جاتی اور راستے کے مسافروں کو لوٹنا شروع کر دیتے تھے. اسی طرح سے سفر کا مہینہ آتے ہی جو ہے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے. جو ڈاکوئے تھے، دوسرے لوگوں کے، جو معصوم لوگوں کے گھریں لوٹتے تھے، ان لوگوں کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے. یا تو پھر مرد لڑنے چلے جاتے تھے، یا پھر لوگ اپنے اپنے خاندان والوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جاتے تھے محض ڈاکوؤں کے ڈر سے، یا تو پھر انتقال کر جاتے موت کی وجہ سے. یا اس طرح سے سفر کا مہینہ گزرتا تھا. پھر جو یعنی جو دور جاہلیت میں، تو لہٰذا عرب کے لوگ سفر کے تعلق سے کیا کہتے تھے کہ عرب والوں کا یہ کہنا تھا سفر المکان، یعنی گھر خالی ہو گئے. وہ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، وہ لوگوں کا یہ قول تھا، سفر المکان. یا وہ لوگ سفر کو سفر اس لیے کہا کرتے تھے کہ سفر کو صفر سے کہتے تھے، یعنی صفر یعنی 0. جیسا کہ ہمارے پاس میتھمیٹکس میں زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اسی انداز سے جو ہے زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ خالی ہوتا ہے. ویسے ہی سفر سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے. اور تو سفر صفر سے آیا، یعنی گھر خالی ہو گئے، یعنی سفر جو ہے
صفر سے نکلا ہے وہ یہی سمجھتے تھے، یا تو انسانی جان سے گھر خالی ہو گئے، یا پھر مالی اعتبار سے گھر خالی ہو گئے، یا تو پھر جنگ و جدال سے کہ ڈر کی وجہ سے خالی ہو گئے، یا تو لوگ پہاڑوں میں چلے گئے، اور ان لوگوں کے اندر یہ قول مشہور تھا بیت السفری من مدا، یعنی گھر خالی ہو گئے سامان سے، یا پھر گھر خالی ہو گئے مال سے۔ اور اسی وجہ سے عرب کے اس دور میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ سفر منحوس ہے، نحوست والا ہے، اس میں بلائیں اترتی ہے، یہ بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہی وہ ایسا ہوتا تھا سفر کی، جبکہ کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ یعنی یہ ایسا کوئی منحوس والا یا بدفعالی والا یا پھر بدشگونی والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سفر کے اس مہینے کو کیا نام دیا ہے کہ سفر المظفر، یعنی مظفر کا معنی ہے کامیابی، یعنی سفر المظفر کا مطلب ہے کہ سفر کامیابی کا مہینہ ہے۔ اس لیے یہ مشرکین اس کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کی جو ہے اپوزیشن میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام قرار دیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 3910، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار فرمایا۔ اور ہم میں سے اگر ہر ایک کو وہم ہو ہی جاتا ہے، یعنی انسان ہے، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، وہم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ اس کو توکل سے دور فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو انسان مومن ہو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہو، اگر اس کے دل میں یعنی کچھ دیر کے لیے اس کو وہم ہو بھی جائے تو پھر اللہ پر اگر وہ توکل کر لے، اگر اللہ نے چاہا تو کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، توکل علی اللہ کہہ دے وہ اپنی زبان سے، اللہ تعالیٰ اس توکل کے ذریعے سے وہ چیز بھی، وہ وہم بھی جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ اور ایک مسند احمد کی حدیث ہے 12 اور 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی چیز کی بدفعالی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی اچھا کام لے کر کوئی شخص، کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلا، اب راستے میں اس کو کوئی جو ہے اس کے آڑے کوئی کالی بلی نظر آ گئی اس کے راستے میں آڑے، یا پھر کتا اس کے آڑے آ گیا، اس کے یعنی اس کے گاڑی کے سامنے، اس کی سواری کے سامنے، یا پھر اس کے پیدل چلنے کے سامنے سے، تو وہ کیا سوچنے لگ جاتا کہ میرا کام تو اب بگڑ گیا، نامراد ہو گیا، میں ناکام ہو گیا، یہ سوچ کر پھر واپس وہ گھر کو آ گیا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو کسی چیز کی بدفعالی پکڑ کر اپنے مقصد سے گھر لوٹ آنا، یعنی مقصد سے لوٹ آیا، اس نے شرک کیا۔ اب ہم دیکھیے اتنی چھوٹی سی بات بھی ہمارے ذہن میں آ گئی تو ہمارے لیے وہ شرک والی بات ہو گئی۔ شرک ایسا ہے میری پیاری ماں اور بہنوں کہ چونٹی کی طرح، وہ جیسا چونٹی ہمارے جسم پر چڑھتی ہے ہم کو پتا بھی نہیں چلتا، جب وہ کاٹتی ہے ہم کو تب پتا چلتا ہے کہ چونٹی نے ہم کو کاٹا ہے۔ تو شرک اس انداز سے، اس طرح سے آہستہ ہمارے یعنی عقیدے میں پہنچ جاتا ہے کہ ہم کو پتا بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم شرک کر رہے یا بدعت کر رہے۔ تو اتنی چھوٹی سی بات اگر ہم اپنے ذہنوں میں لا لیں گے اللہ پر توکل نہ کرتے ہوئے تو یہ بھی شرک ہے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایسا اگر ہو جائے اللہ کے رسول تو اس کا کفارہ کیا ہے جو ہم شرک سے بچ جائے؟ یعنی اس حدیث کا آگے کا ٹکڑا یہ ہے کہ ہم جو شرک سے بچ جائے، ایسا اگر ہمارے ذہنوں میں بھی یہ چیز آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم، دعا سکھائی اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جو ہم کو بھی پڑھنی ہے، یہ اللہم خیر الا خیرک، یعنی اے اللہ کوئی خیر نہیں ہے سوائے تیرے خیر کے، کوئی دینے والا نہیں بے شک، اور اللہم طیر الا طیرک،
اے اللہ کوئی شگن نہیں ہے، یعنی کوئی شگن نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے سوائے تیرے شگن کے، سوائے جو تو ہمیں جو بھلائی پہنچائے. ولا الہ غیرک، اور کوئی معبود نہیں ہے تیرے علاوہ بے شک. یہ دعا اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو سکھائی تھی. اس کا کفارہ ہے وہ جو ہم کو ذہنوں میں بھی اگر ہمارے کچھ دیر کے لیے وہم توہم آ جائے، جیسا کہ ہم بلی راستہ کاٹ گئی، یا پھر اکثر غیر مسلم کو کا طریقہ جو ہم اپنانے لگتے کہ گھر کے نکلتے وقت جو ہے میٹھا کھا کر ہم گھر سے نکلتے، غیر مسلموں کے طریقے. کیا سوچتے کہ اگر میٹھا کھا کر نکلیں گے گھر سے باہر تو ہمارا کام اچھا ہوگا، ہمیں خوشیاں ملیں گی، ہمارا راستہ اچھا سے گزر جائے گا وغیرہ وغیرہ. اور یہ عام ہے آج بھی ہمارے مسلمانوں میں کہ کہیں بھی جب گھر سے ودا ہوتے، گھر سے نکلتے، شوہر بھی اگر اپنے گھر سے باہر جا رہے یا پھر بیوی یا پھر بچے بھی اپنے گھر سے باہر جا رہے، آنا صرف 1 گھنٹے میں یہ معلوم ہے ان کو، یعنی آنا ہی ہے گھر میں، خود پھر آنے کا ہی رہتا، تو پھر بھی یہ کیا بول کر نکلتے کہ میں جا کر آتی ہوں یا پھر جا کر آتا ہوں. اگر ایسا بولیں گے تو وہ سمجھتے کہ واقعی ہم جا کر واپس آتے. اگر ایسا نہیں بولیں گے تو جہاں گئے وہیں سو جاتے، یا پھر موت آ جاتی ہمارے کو، یا پھر ہم بچھڑ جاتے. نعوذ باللہ. ایسے ایسے عقیدے بھی آج کی تاریخ میں بھی پائے جاتے ہیں. جا کر آتی ہوں ایسا، اگر کوئی بولنا بھی بھول جائے جا رہی ہوں اللہ حافظ یا پھر سلام کر کے ودا ہوتے، تو بڑے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ارے جا رہی مت بولو، جا کر آتی ہوں بولو. تو یہ قول پر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جا کر ہمارے بولنے سے ہی واپس آتے ہیں. کیا پتا اگر وہ جانے کے بیچ راستے میں ہماری موت آ گئی تو ہم جا کر آتی ہوں جو بولے تھے وہ بھی ایک وعدہ خلافی بھی ہو جا رہی وہاں پر ہماری. ہم زبان سے اقرار کرتے کسی کو، وہ وعدہ ہو جاتا، اگر ہم اس کے وعدہ خلافی کریں گے تو یہ بھی غلط ہو جاتا. تو اسی لیے جو ہے اللہ پر توکل، ہمارا ہر معاملہ چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، اپنی زبان سے ہم جو بھی اقرار کرتے اللہ کو توکل رکھتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، انشاءاللہ کہتے ہوئے ہم اپنے کاموں کو انجام دیں گے. تو کوئی گھڑی، مہینہ، دن یا رات نحوست والی نہیں ہوتی، یہ سب اپنے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورہ اور آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ہم نے ہر انسان کی، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نام اعمال نکالیں گے جس کے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا. اللہ اکبر. یعنی جو کچھ بھی ہم اپنے زبان سے گڑھتے ہیں، بولتے ہیں، اپنے اعضاء سے اعمال کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمام ہر وہ فعل نوٹ ہو رہا ہے ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں. تو وہی برائی اور بھلائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی نیکی اور گناہ بندہ کرے گا اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے. اللہ اکبر. وہ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، آج تو آپ ہی اپنا اعمال کا خود حساب لینے کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. یعنی اس میں نہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ایسی درج ہے کہ ہم کر کے بھی بھول چکے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں بھولتا، نہ ہماری کوئی گناہ یا پھر نیکی اس میں درج نہیں ہے ایسی کوئی کہ ہم جو ہے اس کو یعنی یاد رکھ سکے. یعنی ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے ہمارے اعمال نامہ میں. جیسا پھر انسان جو ہے آج کل اتنا توہام وہم و گمان میں اپنا وقت گزار رہا ہے، جیسے کہ چپل پہ اگر چپل رکھا ہو تو منحوسیت سمجھتا ہو. جیسے یعنی کمزور ایمان والوں کے، مسلمانوں کی یہ عقیدے ہے، میں بتا رہی ہوں کہ چپل پر اگر چپل ہو یا الٹی چپل ہو تو جو ہے منحوسیت قرار دیتا. یا پھر رات میں جھاڑو کا گھر میں لگانا
मनूसियत, अरे घर साफ हो जाता, रात में झाड़ू देने से इफलासी आती, अल्लाह अकबर। जबकि साफ सफाई का, सुथराई का जो है इस्लाम में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। आज हम अभी भी देखते हैं, और हम कई ऐसे लोग देख चुके हैं कि हरम में रात दिन वहां पर सफाई होती, झाड़ू के साथ, धोने के साथ, हर वो चीज की सफाई होती है, क्योंकि हर वक्त हर घड़ी अल्लाह की तरफ से है। तो रात का झाड़ू, घर या रात में जो है झाड़ू का लगाना, फिर जो है नाखून का रातों में काटने से भी जो है इफलासी छा जाती है हमारे घरों में। ऐसे अकीदे जो रखते, कमजोर अकीदे, ये सब गलत है, मन घड़त है ये। किसी की यानी खुशी में भी अगर हम किसी को फूल भी पहनाए, यानी कोई कोई कामयाब हो गया तो उसको खुश करने के लिए अगर हम फूल भी पहनाए हमारे घरों में, तो क्या होता है, बड़ों का ये यानी सोच होती कि घर में झाड़ू ना देना जब तक के मेहमान घर से ना जाए, यानी फूलों को भी नहीं उठाना, फूलों को चुनना भी नहीं, वो फूलों की जो पत्तियां गिर चुके हैं। ऐसे ऐसे अकीदे रखते हुए जो है चल रहे हैं, वो जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर इसी हालत में हमको मौत आ गई तो हम अल्लाह ताला के पास क्या जवाब देंगे? ये सारे अमाल एक इंसान को खुद जिम्मेदार है कि अल्लाह की तरफ से बुराई पहुंचाने में, और जैसा कि हम सुन चुके हैं, अमाल की वजह से बुराई या भलाई पहुंचती है बंदे को। और बदफाली को तैर इसलिए कहा जाता है कि अरब के लोग, यानी बदफाली को अरबिक में तैर कहा जाता, क्योंकि अरब के लोग फाल खोला करते थे, फाल खोलते थे। कैसे खोलते थे वो फाल? के तैर यानी परिंदा, परिंदे को जो है अरब वाले लोग, मुशरिकान मक्का, जाहिल दौरे जाहिलियत के लोग क्या करते थे, एक परिंदे को जो है कुछ भी सफर करना हो या फिर कोई भी अच्छा काम करना हो तो वो परिंदे को उड़ाते थे। जैसे ही परिंदा सीधी तरफ गया आसमान में, तो वो लोग क्या समझते थे कि काम अच्छा है, आगे हम बढ़ेंगे, यानी काम हम करेंगे। हाँ, यानी उसकी निशानी है कि हाँ, अगर परिंदा जो है उड़ाते वक्त दाएं यानी लेफ्ट साइड गया, बाएं तरफ गया, तो वो लोगों की क्या सोच रही थी कि ये काम करना गलत है, हमारे लिए ना की निशानी है। अगर परिंदा बीच बीच में निकल गया, यानी बीच में उड़ गया, ना दाएं ना बाएं, तो फिर से और एक परिंदा वो जो है उड़ाते थे, फिर देखते कि वो सीधा गया या जो है लेफ्ट साइड बाएं तरफ गया। तो इसीलिए जो है बदफाली या बदशगुनी को जो है तैर कहा जाता था। और बदफाली बदशगुनी में ये भी आता है कि छींक, अल्लाह अकबर। अगर कोई बात किसी की चलते हुए रहती, अगर कोई बीच में छींक दे तो लोग कहते कि अरे इन्हों छींक दी, अब ये काम जो है हमारा बनने वाला नहीं, बुराई की अलामत है समझा जाता। अल्लाह अकबर। हालांकि छींक अल्लाह की तरफ से है, छींक जो है अल्लाह की तरफ से है। तिरमिजी की हदीस है कि अल्लाह ताला जो है जब बनी आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, यानी उसमें रूह होगी, तो आदम अलैहिस्सलाम ने छींक मारी, यानी छींक ली और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो उनके बदले में जवाब यरहमुकल्लाह किसने कहा था? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। यानी छींक जो है अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है, जमाई अल्लाह ताला को नापसंद है। छींक अल्लाह की तरफ से है और जमाई शैतान की तरफ से होती है। तो छींक के ताल्लुक से भी लोगों में ये गैर यानी ऐसे 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 मामूली बात आते हैं कि छींक भी जो है बुराई लाती है या फिर बुराई की अलामत है। जबकि साइंसदानों के हिसाब से भी, साइंटिस्ट के हिसाब से भी छींक जो है डॉक्टर के हिसाब से किस वक्त आती है वो हमको भी मालूम है। जब अल्लाह सुब्हानहू ने, या फिर उसके बाद सही बुखारी की हदीस है, सितारे से शगुन लेते, यानी जैसा कि बाद लोगों में ये भी अकीदा पाया जाता कि सितारों से शगुन लिया जाता। सुलह हुदैबिया के मौके पर एक वाकया, एक हदीस के बुखारी की हदीस 4147, हुदैबिया के साल हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, यानी सहाबा कराम। तो एक दिन जो है रात को बारिश हुई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाने के बाद हमसे खिताब किया और दरियाफ्त फरमाया कि मालूम है
تمہارے رب نے کیا کہا؟ ہم نے عرض کیا، یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندوں نے اس حالت میں صبح کی کہ ان کا ایمان مجھ پر تھا، اور کچھ نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ میرا انکار کیے ہوئے تھے، یعنی کفر کیے ہوئے تھے۔ تو جس نے کہا کہ ہم پر یہ بارش اللہ کی رزق، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہوئی، تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستارے کا انکار کرنے والا ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر سے ہوئی ہے، تو وہ ستاروں پر ایمان لانے والا اور میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے میری پیاری ماں اور بہنوں، اس حدیث سے ہم کو کیا پتا چلتا ہے کہ جو لوگ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی، جس لوگوں کا یہ علم ہے کہ ستاروں کی طرف سے بارش ہوئی، ستارہ فلاں چیز میں داخل ہوا تو بارش ہوئی، ایسی جو سوچ رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہیں۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بارش نازل ہوئی، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے آج رات ایمان پر گزاری اور کچھ لوگوں نے یعنی آج رات کفر پر گزاری۔ تو ان چھوٹی چھوٹی حدیثوں سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم کو ایمان کس پر لانا ہے، ہر حال میں ہر بات پر ہم کو ایمان کس پر لانا ہے۔ پھر ابو داؤد کی حدیث 3915 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی کو کسی کی بیماری لگتی ہے، نہ بدشگونی کوئی چیز ہے، اور فعل نیک سے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور فعل نیک بھلی بات ہے، یعنی لا عدوى ولا طیرہ ویعجبنی الفعل الصالح والفعل الصالح الکلمات الحسنہ، یعنی نہ کسی کو کسی کی بیماری لگتی ہے، نہ بدشگونی کوئی چیز ہے، یعنی بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور فعل نیک یعنی اچھی سوچ، بہتر سوچ، فعل نیک سے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور فعل نیک بھلی بات ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی پازیٹیو تھنکنگ رکھنا، اچھی سوچ رکھنا اللہ کے نبی کو جو ہے پسند تھی ہے۔ اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحیح بخاری سے روایت ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا معاملہ طے ہو رہا تھا، یعنی صلح طے ہو رہی تھی حدیبیہ کے موقع پر، تو سہیل جو ایک مسلمان یعنی غیر مسلمان تھے، مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، وہ مشرکوں میں تھے، مشرکین کی طرف سے صلح حدیبیہ میں جو ہے بات چیت کرنے آئے تھے۔ تو جب یہ اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہیل آ گئے ہیں تو کام سہل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی سہل یعنی عربک میں آسان کو کہتے ہیں، سہل سے ہی سہیل نام نکلا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہل یعنی سہیل آ گئے ہیں تو کام سہل ہو جائے گا، یعنی وہ صلح حدیبیہ میں جو ہے صلح طے ہو رہی تھی مشرکوں اور مسلمانوں کے بیچ میں، معاملہ جو ہے طے ہو رہا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے جو ہے ایک اچھی سوچ رکھتے ہوئے سہیل نامی شخص کو یہ ان کے آنے پر، ان کے داخل ہونے پر یہ الفاظ اپنی زبان سے ظاہر کیے تاکہ معاملہ اچھا ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندے کے شخص میں کوئی خوبی ہے، وہ بندہ جو ہے وہ بندے کی طرف سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا، ایسا عقیدہ نہیں، بلکہ اس بندے کے اوپر الفاظ کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ پر توکل رکھنا ہے ہم کو، اللہ کی طرف سے اللہ چاہا تو وہ بندے کے ذریعے سے ہماری اچھی سوچ سے، ہمارے اچھے جو ہے عقید یعنی ہمارے اچھے ذہن سے اگر ہم جو کچھ بھی اپنی زبان سے الفاظ نکالیں گے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کامیاب کریں گا۔ یہ سوچ رکھنا ہے ہم کو، صحیح سوچ، بہتر سوچ، کیونکہ جیسے ہم سوچتے ہیں نا اس انداز میں ہمارے کام انجام ہوتے ہیں، جیسے بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے بھی ہم سوچ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ہم کو جو ہے جمع دیتا۔ اچھی سوچ اگر ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے رکھیں گے تو برابر ہمارے حق میں بہتر فیصلہ ہوتا۔ اگر ہم ڈریں گے یعنی اللہ پر توکل نہ کرتے ہوئے کوئی ایسی حقیر چیز پر ایمان لا کر
یعنی یقین کر کر اس چیز پر جو ہے وہ چیز پر یقین کر لیں گے تو اللہ پر توکل ہٹا کر وہ چیز ہمارے لیے نقصان ہی بناتی. تو یہ بات کا ہم کو پتا چلتا ہے. لوگ اس مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ سفر کے مہینے میں دو کام کرتے ہیں. ایک جو ہے اچھے کام سے رک جاتے ہیں، اور دوسرا خود ساختہ سوچ کے مطابق اس برائی کو ٹالنے کے لیے، یعنی وہ برائی جو خود من گھڑت برائی تھی سوچے تھے وہ اپنی خودی سے، اسی کو ٹالنے کے لیے کیا کرتے؟ وہ سارے ایسے بدعتی کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور کفر اور شرک تک وہ کام چلے جاتے ہیں اور ہم کو پتا بھی نہیں چلتا. اور ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ سفر کا جو آخری چہارشنبہ ہوتا، وہ آخری چہارشنبے کو بھی جو ہے لوگ منحوس قرار دیتے ہیں اس کو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو ہے بیمار ہوئے تھے، سفر کے آخری مہینے میں بیمار ہوئے تھے اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو انتقال کر گئے، بلکہ ایسا جو ہے وہ لوگوں کا عقیدہ ہوتا. تو دیکھیے بیماری تو ہے، اپنی فضیلت رکھتی ہے اپنی جگہ پر، اس میں کوئی یعنی برائی کی یا پھر بھلائی کی کوئی چیز یا پھر نحوست کی بدفعلی کی کوئی یعنی حقیقت ہی نہیں ہے اس کی بیماری کی بھی. ایک طبقہ مسلمانوں کا سفر کا آخری چہارشنبے سے جو ہے منحوس ہے، اس کو منحوسیت یا نحوست ہٹانے کو کیا کرتا ہے؟ خوشیاں منائی جاتی ہیں آخری چہارشنبے کو، یا پھر گھومتا ہے پھرتا ہے تاکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پورا سال اگر ہم اس دن گھومیں گے پھریں گے اچھے خوشیاں منائیں گے تو پورا سال ہمارے لیے خوشیاں گھومنا پھرنا ایسا ہم کو جو ہے ہوئیں گا، ہمارے کاموں کے تعلق سے ایسا ہمارے کاموں کے اجر میں سمجھتے. اللہ اکبر. گویا کہ ہم مسلمانوں نے یہ طے کر ہی لیا کہ سفر نحوست والا مہینہ ہے، ہم نے شرک کیا ہے. اگر اسی عقیدے پر اگر ہم کو موت واقع ہو جائے تو ہم نعوذ باللہ مشرک مارے جائیں گے، مشرک مریں گے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح احادیث سے بات آتی ہے کہ ایک شخص جو ہے پیتل کا کڑا ہاتھ میں پہنے ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں پہنے رکھا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ برائی سے یہ کڑا مجھے بچائے گا، یہ پیتل کا کڑا جو میں پہنا رکھا ہوں یہ برائی سے مجھے بچائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً نکال کر پھینکنے کو کہا. اگر تو اسی حالت میں یعنی اسی حالت میں کڑا پہنا ہوا تجھے موت آ گئی تو جہنم رسید ہو جائے گا. اللہ اکبر. یعنی عقیدہ اس کا کس پر تھا؟ وہ یعنی پیتل کے کڑے پر تھا جو وہ ہاتھ میں پہنا ہوا تھا. اور اکثر مرد حضرات کے ہاتھوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، سونا پہننا حرام ہے بولے تو وہ چاندی کے انگوٹھیوں میں نگا لگا کر پتھر لگا کر جو ہے پہنتے ہیں، یہ سوچ کر کے یہ چیز میں کو آسانی پیدا کرے گی، یہ چیز مجھے برائیوں سے دور رکھے گی. اللہ اکبر. ایسے ایسے عقیدے سوچ کر خود پہنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی میں ان کو یعنی چلاتا بھی ہے کہ یہی عقیدہ اس کے لیے صحیح ہے، کیونکہ ہماری جیسی سوچ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ہمارے عقیدے کو اسی طرح سے بڑھاتے رہتا ہے تاکہ ہم اور جو ہے برائیوں میں ملوث ہوتے جائیں. اگر ہمارا عقیدہ اللہ پر ہے، اللہ پر توکل ہے، کوئی چیز نہ ہم کو نقصان پہنچا سکتی، نہ کوئی دن کا کوئی رات کوئی مہینہ ہم کو نقصان پہنچا سکتا سوائے اللہ کے جو چاہے، نہ کوئی ہمیں فائدہ پہنچا سکتا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے. تو کوئی گھڑی یا دن خود بذات خود کوئی تاثیر نہیں رکھتی کہ خیر یا شر لائے، بلکہ اس کے اعمال ہی اس کے لیے خیر و بھلائی لاتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ الحق آیت نمبر 7 میں، قوم عاد جو ہود علیہ السلام کی قوم پر 8 دن اور 7 دن کا عذاب آیا تھا. کیوں آیا تھا؟ اس کی تفسیر میں ہم جائیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، اللہ کے رسول ہود علیہ السلام کا انکار کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر 8 دن اور 7 راتوں کو عذاب مسلسل عطا کرتے گیا. تو وہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا. تو بندے کے اعمال کی وجہ سے ہی اس کے اوپر خیر اور بھلائی آتی ہے. ابو داؤد کی حدیث نمبر 3919 میں
نہیں اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توئرا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونی کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سب سے اچھی قسم نیک فال ہے اور اچھا شگون ہے۔ پھر جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے ناگوار ہو تو یہ دعا پڑھے۔ کیا دعا پڑھے؟ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک، یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں پہنچا سکتا اور سوائے تیرے برائیوں کو روک بھی نہیں سکتا، اور برائی سے باز رہنے اور نیکی کا کام کرنے کی طاقت اور قوت تیری توفیق سے ہی ملتی ہے۔ تو دیکھیے ہم کو جو ہے اپنے کوئی بھی ہم جو بھی چیز سوچتے ہیں کہ یہ برائی لاتی ہے، یہ بھلائی پہنچاتی ہے، کوئی چیز بھی ہمیں ایسا نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جب ہم ایسے ہمارے ذہنوں میں بھی گمان یا وہم آ جائے تو فوراً اس دعاؤں کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ اور ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے گھروں میں یہ بھی پایا جاتا کہ شادیوں کے رسمات رسومات میں جو ہے ہلدیوں کا لگانا، چکسا لگانا، پھول پہنانا، یعنی پھول پہنانا تو خوشی کی بات ہے، کون سے بھی موقع پہ ہم پہنا سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے جو ہے پھول پہنائی کا جو انتظام گھر والوں کے ساتھ ساتھ پورے خاندان والے بھی جو ہے جیسا کہ منجے، سانچک، اس میں پھول پہنائی کا جو ہے رسم و رواج ہوتا ہے، اور جو ہے ہلدی چکسا لگا کر دلہن کو جو ہے پیلا کر دیتے۔ یہ تمام رویے مسلمانوں کے اور رسم و رواج کیا یہ سنت اور حدیث سے ثابت ہے یا قرآن سے ثابت ہے؟ اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 4 صاحبزادیاں تھی، نہ ان کی کوئی نکاح میں ایسا کوئی عمل انجام ہوا، نہ ہم کو کوئی اس کی حدیث کی دلیل ملتی ہے، نہ قرآن سے ملتی ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر خیر پاتے تو کیا وہ ہم کو یہ چیز بتانے سے رک جاتے یا پھر چھوڑ دیتے یا پھر چھپا دیتے تھے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور ہم نے کیا؟ آج ہم اپنے دلوں سے یہ یعنی خود اپنے جو ہے وکیل بنیں گے ہم کہ کیا یہ سنت اور حدیث سے ثابت ہے یا پھر قرآن سے ثابت ہے کہ ہم جو یہ اعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہم خوشیاں، جیسا کہ دیکھیے ہم خالی دنوں میں تو سنت اور قرآن پر چلتے ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنائے، آمین۔ لیکن جب ہمارا معاملہ ہمارے گھروں میں جب خوشیوں کا معاملہ آتا ہے تو قرآن سنت کو ہم گھر سے باہر اور مہمانوں کے رویے، رسم و رواج، خاندان والوں کے رسم و رواج اپنے گھر کے اندر داخل کر لیتے۔ ایسے ہی چل رہا مسلمانوں کا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لیتے۔ خالی دنوں میں اچھا یاد آتا ہم کو قرآن حدیث سنت، جیسے ہی ہم ایسے موقعوں سے گزرتے، غموں کے موقع سے گزرتے یا پھر خوشیوں کے موقع سے گزرتے، فوراً جو ہے وہ چیزوں کو بھول بیٹھتے اور ہمارے خاندان والوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتے اور ان کے اوپر چھوڑ دیتے کہ ارے انہوں ایسا اب آئے ہوئے ہمارے گھر میں، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو انہوں ہم کو تانا دیں گے یا پھر ہم کو جو ہے ناراض ہو جائیں گے، غصہ ہوئیں گے، بتائیں گے، بولیں گے، جو بھی یہ سوچنا ہماری طرف سے ہم سوچتے جائیں گے۔ تو ایسے چیزوں سے ہم دور رہیں، بس ہر حال میں ہم رضا اللہ کی رضا دیکھیں، فلاح آخرت کو دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو ہے اپنے قدموں کو جمائے رکھے، نہ کہ خاندان والوں کے یعنی یہ تمام باتوں پر عمل کرے، نہ ان کی ناراضگی کو یعنی مقدم رکھے، یعنی ناراضگی کو جو ہے ہم ایسا سمجھ بیٹھتے کہ پہلے ان کو ناراض نہیں کرنا ہے، یعنی یہاں پر ہم ناراض رب کو کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو کر رہے ہیں اور خوش اپنے خاندان والوں کو کر رہے ہیں۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، ان تمام بدشگونیوں سے بھی ہم کو بچنا ہے، یہ برے اعمال سے بھی ہم کو بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، ہمارے اعمال کو اللہ رب العزت ہمارے اعمال سے راضی ہو جائے،
اور ہمارے اعمال کی قبولیت کو اللہ تعالیٰ شرف عظیم سے نوازے، آمین۔ جو بھی ہم سیکھے ہیں یہاں پر، سکھا ہے، بولے ہیں، سنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ بفضل اللہ تعالی ہمارے سفر کا بدشگونی کی جو حقیقت ہے اس کا عنوان مکمل ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی کے کچھ سوال اگر ہو تو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو بولا تھا نا ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کو کیا نام قرار دیا تھا؟ سفر المظفر۔ مظفر، جی، مظفر یعنی کامیابی۔ کامیاب۔ جزاک اللہ خیر۔ تم کو جزاک اللہ خیر۔ اگر سوال نہ ہو تو ہم یہاں پر اختتام کر دیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، مجلس کی دعا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔